الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابہ کا میں ذکر کروں گا ان میں سے ایک ہیں حضرت سعید بن زید. حضرت سعید کے والد کا نام زید بن عمر اور والدہ کا نام فاطمہ بنت باجہ تھا. ان کا تعلق قبیلہ عدی بن کعب بن لوئی سے تھا. حضرت سعید بن زید کی کنیت ابو العاور تھی، جبکہ بعض نے ابو ثور میں بیان کی ہے. ان کا قد لمبا، رنگ گندمی اور بال گھنے تھے. یہ حضرت عمر بن خطاب کے چچا زاد بھائی تھے. ان کا شجرہ نسب چوتھی پشت پر نفیل پر جا کر حضرت عمر سے ملتا ہے، جبکہ 8ویں پشت پر کعب بن لوئی پر جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. حضرت سعید کی بہن عاتقہ کی شادی حضرت عمر سے اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ کی شادی حضرت سعید سے ہوئی تھی، اور یہ وہی بہن ہے جو حضرت عمر کے قبول اسلام کا باعث بھی بنی. حضرت سعید کے والد زید بن عمر زمانہ جاہلیت میں ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم کے دین کی تلاش کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جو ابراہیم کا معبود ہے وہی میرا معبود ہے، اور جو ابراہیم کا دین ہے وہی میرا دین ہے. اس زمانے میں بھی مواحد موجود تھے. بعض بچے بھی سوال کر دیتے ہیں کہ اسلام سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین تھا، کس کی عبادت کرتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کر مواحد تھے اور ایک خدا کی عبادت خود بھی کیا کرتے تھے. زید بن عمر ہر قسم کے فسق و فجور اور اس کے مشرکین کے ذریعے سے بھی اجتناب کرتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہوئی، جس کی تفصیل صحیح بخاری میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن عمر بن نفیل سے بلدہ مقام کے نیچے ملے، پیشتر اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتری تھی، یعنی علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت سے پہلے کی بات ہے. بلدہ یہ مکے سے مغرب کی طرف ایک وادی کا نام ہے. مکے کی طرف جاتے ہوئے تنعیم کے راستے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا. زید نے کہا کہ میں بھی اس سے نہیں کھایا کرتا جو تم اپنے تھانوں میں ذبح کرتے ہو، اور میں صرف وہی کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتیاط کے تقاضے کے تحت نہیں کھایا کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے چیزیں. اس پر زید نے بھی کہا کہ میں بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کی چیزیں نہیں کھاتا.
پھر آگے چلتی ہے روایت کی، اور زید بن عمر قریش کی قربانیوں کو معیوب سمجھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بکری کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آسمان سے اس کے لیے پانی برسایا اور زمین سے اس کے لیے چارہ اگایا، پھر تم کو اللہ کے سوا اوروں کے نام پر ذبح کرتے تم اس کو اللہ کے سوا اوروں کے نام پر ذبح کرتے ہو، یعنی اس غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو برا منایا کرتے تھے اور اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ زید بن عمر کفر و شرک سے متنفر ہوئے تو انہوں نے حق کی تلاش میں دور دراز ممالک کا سفر کیا۔ ان کے سفر کے متعلق صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں یوں بیان ہوا ہے، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ زید بن عمر بن نفیل شام کے ملک کی طرف دین کے متعلق دریافت کرنے کے لیے گئے تاکہ اس کی پیروی کریں۔ چنانچہ وہ ایک یہودی عالم سے ملے جس سے انہوں نے ان کے دین کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں، شاید میں تمہارا دین اختیار کر لوں۔ یہودی عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارے مذہب پر نہ ہونا، یہ تو بگڑ چکا ہے، ورنہ تم بھی غضب الہی سے اپنا حصہ لو گے۔ زید نے کہا میں تو اللہ کے غضب سے بھاگ رہا ہوں اور میں تو اللہ کی ناراضگی کو کبھی برداشت نہیں کروں گا، اور میں اس کی طاقت کہاں رکھتا ہوں؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم مجھے اس کے علاوہ کسی دین کا پتہ دیتے ہو؟ اس نے کہا، یہودی عالم نے، کہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ انسان حنیف ہو۔ زید نے کہا حنیف کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ابراہیم کا دین، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ صرف اللہ ہی کی پرستش کرتے تھے۔ پھر زید وہاں سے نکلے اور نصارہ کے ایک عالم سے ملے، اس سے بھی یہ ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ تم ہمارے مذہب پر کبھی نہ ہونا، ورنہ تم اللہ کی لعنت سے اپنا حصہ لو گے۔ زید نے کہا کہ میں اللہ کی لعنت سے بھاگ رہا ہوں اور میں اللہ کی لعنت اور نہ اس کے غضب برداشت کر سکتا ہوں، اور مجھے یہ طاقت ہی کہاں ہے؟ کیا تم مجھے کسی اور دین کا پتہ دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہی جانتا ہوں کہ انسان حنیف ہو۔ زید نے پوچھا یہ حنیف کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم کا دین، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب زید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان کی رائے دیکھی تو وہاں سے وہ نکلے۔ جب باہر میدان میں آئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے اللہ، میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں۔ زید بن عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، مگر آپ کی بعثت سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمر دین کی تلاش میں رہے اور انہوں نے نصرانیت اور یہودیت اور بتوں اور پتھروں کی پرستش سے کراہت کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپنی قوم سے اختلاف کیا اور ان کے بتوں اور جن کی ان کے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دینے کا اظہار کیا، اور نہ ہی وہ ان کا ذبیحہ کھاتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ اے عامر، دیکھو مجھے اپنی قوم سے اختلاف ہے، میں ابراہیمی ملت کی پیروی کرنے والا ہوں، اور جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد اسماعیل کی اتباع کرتا ہوں جو اسی قبیلے کی طرف نماز پڑھتے تھے، اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور میں اسماعیل کی نسل سے ایک نبی کا منتظر ہوں، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس کا زمانہ نصیب نہیں ہوگا کہ اس کی تصدیق کروں اور اس پر ایمان لاؤں اور گواہی دوں کہ وہ سچا نبی ہے۔ اے عامر، اگر تم اس نبی کا زمانہ پاؤ تو اسے میرا سلام کہنا۔ عامر کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو میں مسلمان ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن عمر کا پیغام دیا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے سلام کا جواب دیا
اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور فرمایا میں نے اس کو جنت میں اس طرح دیکھا کہ وہ اپنے دامن کو سمیٹ رہا تھا۔ زید بن عمرو کو اپنے مواحد ہونے پر نہایت فخر تھا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ کعبے سے اپنی پیٹھ لگائے کھڑے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی میرے سوا ابراہیم کے دین پر نہیں ہے۔ اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے، جو عربوں کی بعض لوگوں قبیلوں کی رسم تھی، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، وہ نہیں گاڑتے تھے، بلکہ جو شخص اپنی بیٹی مارنا چاہتا تھا ان کو پتہ لگتا تو اسے کہتے کہ اسے نہ مارو، اسے نہ مارو، میں اس کا خرچ اور خوراک تمہاری جگہ مہیا کروں گا۔ چنانچہ وہ اس کو لے لیتے۔ جب وہ جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے کہ اگر تم چاہو تو میں اسے تمہارے سپرد کیے دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو میں اس کے سب کام پورے کر دوں گا، یعنی شادی وغیرہ خرچے بھی پوری کر دوں گا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت اسماء بنت ابو بکر بیان کرتی ہیں، پہلی روایت بخاری کی تھی اور دوسری تاریخ کی اوسط الغابہ کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر بیان کرتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اے قریش کے لوگوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں زید کی جان ہے کہ میرے سوا تم میں سے کسی نے بھی ابراہیم کے دین پر صبح نہیں کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، کاش کہ میں تیری عبادت کا پسندیدہ طریق جانتا تو میں اسی طرح تیری عبادت کرتا، لیکن میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنی ہتھیلی پر سجدہ کرتے۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ زید بن عمرو کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل ہوئی۔ اس وقت قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ یہ ذکر سعید بن زید کا ہو رہا تھا، ان کے والد کا ذکر ضمناً آ گیا، اور بیٹے کو بھی جو مقام ملا اسلام میں اور پھر باپ کی جو نیکیاں تھیں اس کی وجہ سے یہ بھی تاریخ میں محفوظ ہو گیا، اور اس لیے میں نے یہاں بیان بھی کر دیا کیونکہ یہ روایتیں بخاری میں بھی ملتی ہیں۔ بہرحال اب حضرت سعید بن زید کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سعید بن زید اور حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے زید بن عمرو کے متعلق دریافت کیا، یعنی حضرت سعید کے والد کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زید بن عمرو کی مغفرت کرے اور ان پر رحم کرے، ان کی موت دین ابراہیم پر ہوئی۔ اس کے بعد جب بھی مسلمان زید بن عمرو کا ذکر کرتے تو ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن عمرو کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن اکیلے ایک امت کے برابر اٹھائے جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی تھے، اور حضرت سعید بن زید کی ہمشیرہ عاتقہ بنت زید حضرت عمر کے عقد میں آئی تھیں۔ حضرت سعید بن زید اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب اوائل اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے، شروع میں ہی ہو گئے تھے مسلمان۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ایمان لے آئے تھے، اور حضرت سعید کی اہلیہ جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں حضرت عمر کے اسلام لانے کا سبب بنی تھی۔ اس کی تفصیل تو حضرت خباب بن ارت کے ذکر میں بیان ہو چکی ہے پچھلی دفعہ، لیکن بہرحال یہاں کیونکہ حضرت سعید کا حوالہ بھی ہے اس لیے کچھ بیان کر دیتا ہوں مختصراً۔
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کو اسلام لائے ابھی صرف چند دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور خوشی کا موقع دکھایا، اور حضرت عمر بھی جو اسلام کے شدید مخالف تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر میں سختی کا مادہ تھا، مگر تو تھا پہلے ہی تھا، فطرت میں ہی تھا ان کے، لیکن اسلام کی عداوت نے، دشمنی نے اسے اور بھی زیادہ کر دیا تھا۔ چنانچہ اسلام سے قبل غریب اور کمزور مسلمانوں کو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کو خیال آیا کہ ان کو میں تکلیفیں دیتا رہتا ہوں، یہ لوگ تو باز نہیں آتے اور ان میں میان پہ پکے ہیں، تو کیوں نہ اس فتنہ کے بانی کو قتل ختم کر دیا جائے۔ اس نیت سے گھر سے نکلے، ہاتھ میں لنگی تلوار تھی۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا عمر بڑے غصے میں تلوار لنگی لے کے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا آج میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فوراً اپنا رخ پلٹا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے گئے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ خباب بن ارت بڑی خوش الحانی سے وہ پڑھ رہے تھے۔ یہ آواز سن کے حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ گیا، جلدی سے ایک دم دروازہ کھول کے گھر میں داخل ہوئے۔ بہرحال اس آہٹ سے خباب تو فوراً کہیں چھپ گئے، کوئی چھپنے کی جگہ تھی، کوئی پردہ یا کسی جگہ، اور فاطمہ نے جو ان کی بہن تھیں انہوں نے فوری طور پر قرآن شریف کے اراغ بھی ادھر ادھر چھپا دیے۔ حضرت عمر نے اس پہ کہا حضرت فاطمہ سے اور حضرت سعید تھے کہ سنا ہے تم لوگ اپنے دین سے پھر گئے ہو، اور یہ کہہ کے اپنے بنوئی سعید بن زید سے لپٹ گئے مارنے کے لیے۔ فاطمہ بیچ میں آ گئیں اپنے خامد کو بچانے کے لیے، لیکن اس وقت جو ان کا حملہ تھا حضرت عمر کا ایسا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی اس کی زد میں آ گئیں اور ان کو اور زخمی بھی ہو گئیں۔ بہرحال زخم ہونے کے بعد فاطمہ کی جرت بڑھی، انہوں نے بڑے جوش سے کہا کہ ہاں عمر ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تمہارے سے ہو سکتا کر لو، لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال بہن کا یہ جرت مندانہ اور دلیرانہ کلام سنا، یہ بات سنی تو آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھا جب عمر نے، تو دیکھا کہ بہن بھی خون و خون ہوئی ہے، اس کو بھی ایسی چوٹ لگی تھی، خون بہ رہا تھا چہرے سے۔ اس نظارے کا حضرت عمر کے پر ایک طبیعت پر بڑا اثر ہوا، اور فوراً انہوں نے کہا اچھا مجھے اپنا وہ کلام تو دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا اس طرح نہیں، کیونکہ تم ان اوراق کو ضائع کر دو گے۔ عمر نے جواب دیا کہ نہیں کرتا، واپس کر دوں گا۔ تو اس پر فاطمہ نے کہا پھر بھی اس طرح نہیں دکھایا جا سکتا، پہلے تم جا کے غسل کر لو پھر دیکھنا۔ چنانچہ جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو حضرت فاطمہ نے قرآن کریم کے وہ اوراق نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے اٹھا کے دیکھا تو سورہ طٰہٰ کی یہ آیات تھیں، ابتدائی آیات تھیں، اور حضرت عمر بڑی مروب دل کے ساتھ انہیں پڑھنے لگے، اور جب پڑھنا شروع کیا تو فطرت سعید تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اور ہر لفظ ان کے دل میں اترتا گیا۔ اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے، یہ دو آیات ہیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ
لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، یعنی میں ہی اس دنیا کا واحد خالق و مالک ہوں، میرے سوا اور کوئی قابل پرستش نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ صرف میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کے لیے اپنی دعاؤں کو وقف کر دو۔ دیکھو موعود گھڑی جلد آنے والی ہے، مگر ہم اس کے وقت کو مخفی رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے کیے کا سچا بدلہ پا سکے۔ جب حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی تو گویا ان کی آنکھ کھل گئی اور بے اختیار ہو کے بولے، کیسا عجیب کلام، کیسا پاک کلام ہے۔ خباب نے جب یہ الفاظ سنے، چھپے ہوئے تھے، وہ فوراً باہر نکل آئے اور خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے، کیونکہ خدا کی قسم ابھی کل ہی میں نے آپ کو یہ دعا کرتے سنا تھا کہ یا اللہ تو عمر بن الخطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے کوئی ایک ضرور اسلام کو عطا کر دے۔ اور حضرت عمر نے اس بات کو حضرت خباب سے کہا کہ مجھے بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ اور تلوار بھی انہوں نے میں نہیں ڈالی، اسی طرح کھینچی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں دار ارقم میں ہوتے تھے، چنانچہ خباب نے انہیں وہاں کا پتہ بتا دیا۔ حضرت عمر وہاں گئے، دروازے پہ پہنچ کے زور سے دستک دی۔ صحابہ نے دروازے کی دراڑ سے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، اور یہ دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تعامل کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ نے بھی کہا، حضرت حمزہ بھی وہاں موجود تھے، کہ دروازہ کھول دو، اگر تو نیک ارادے سے آیا تو بہتر ہے، ورنہ اگر بد ارادہ ہوا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ پلو پوڑ کھینچا آپ کا، حضرت عمر کا۔ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو خوشی سے اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی صحابہ نے لکھا ہے کہ اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھیں۔ تو یہ حضرت سعید تھے جو حضرت عمر کے بھی اسلام لانے کا ذریعہ بنے۔ حضرت سعید بن زید اولین مہاجرین میں سے تھے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت رفاع بن عبد المنذر کے ہاں ٹھہرے جو حضرت ابو لبابہ کے بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت رافع بن مالک سے، جبکہ ایک روایت کے مطابق حضرت ابی بن کعب سے کروائی۔ حضرت سعید بن زید غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا، اور اسی وجہ سے میں بھی ان سب کو صحابہ کو جن کو کسی نہ کسی صورت میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل ہوئے تھے یا آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کو کسی رنگ میں بھی حصہ دے کر شامل فرمایا، ان کو بدری صحابہ میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ان کی جنگ بدر میں نہ شامل ہونے کی وجہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ذکر میں بیان ہو چکی ہے، تاہم یہاں بھی بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سید حضرت ویسے بھی 2-3 مہینے گزر گئے ہیں اس کو، اور یہاں یہ ضروری بھی ہے یہاں بیان کرنا۔ بہرحال حضرت سعید بن زید کی جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ جو بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلے کی شام سے روانگی کا
اندازہ فرمایا تو آپ نے مدینے سے اپنی روانگی سے 10 روز پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید کو قافلے کی خبر رسانی کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں حورا پہنچے، جگہ ایک وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا۔ حورا جو ہے وہ حیرۂ عامر پر واقع ایک پڑاؤ ہے جہاں سے حجاز اور شام کے درمیان چلنے والے قافلے گزرتے تھے۔ بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ اور حضرت سعید کے واپس آنے سے پہلے ہی یہ خبر معلوم ہو گئی کہ وہ قافلہ تو وہاں سے گزر کے چلا گیا، اس طرف آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور قریش کے قافلے کثرت سے روانہ ہوئے، مگر قافلہ ساحل کے ساتھ اس وقت وہ ادھر آنے کے بجائے یہ ہے کہ قافلہ جب گزر گیا تو ابھی صحیح حالات کی خبر تو نہیں تھی، لیکن یہ بہرحال آنسروں کو خبر پہنچ گئی کہ یہ قافلہ وہاں سے گزر گیا ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کو بلایا اور قافلے کی کثرت سے روانہ ہوئے، مگر قافلہ ساحل کے ساتھ راستے سے تیزی سے نکل گیا اور تلاش کرنے والوں سے بچنے کے لیے دن رات چلتا رہا۔ قافلے والوں نے بھی اپنا راستہ بدل لیا، وہ ادھر ٹکراؤ نہیں ہوا، اس طرف جس راستے سے ان کی توقع تھی آنے کی وہاں سے نہیں گزرا، بلکہ ایک چکر کاٹ کے ساحل کی طرف چلا گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اس کے بعد، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کی خبر دیں۔ ان دونوں کو آپ کی غزوہ بدر کے لیے روانگی کا علم نہیں تھا۔ یہ مدینہ اس دن پہنچے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قریش کے لشکر سے مقابلہ کیا تھا۔ یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے اور آپ کی بدر سے واپسی پر تربان میں ملے۔ تربان مدینہ سے 19 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس میں کثرت سے میٹھے پانی کے کنویں ہیں۔ غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا۔ یہ قافلہ دوسرا تھا جو تجارتی قافلہ نہیں، ادھر سے نکل گیا، لیکن جو حملہ کرنے والا یا ایک جو فوج ایک آئی تھی حملہ کرنے کے لیے مکے سے، وہ دوسری تھی۔ وہ لوگ بدر کے مقام پر جن کی مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن بہرحال آن صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نکلے تھے کہ اس قافلے کو دیکھیں کہ ان کی نیت کیا ہے۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک فوج بھی آ رہی ہے۔ بہرحال آگے ذکر یہ ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت سعید جنگ میں شامل نہ ہوئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو حصہ عطا فرمایا اور یہ دونوں بدر میں شاملین قرار دیے گئے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح میں سے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا یہ جنتی ہیں۔ سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں 9 لوگوں کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں کے بارے میں بھی یہی گواہی دوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا۔ کہا گیا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرا پہاڑ پر تھے تو وہ ہلنے لگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرا رہ اے ہرا، یقیناً تجھ پر ایک نبی یا صدیق یا شہید ہے۔ کسی نے پوچھا وہ 10 جنتی لوگ کون ہیں؟ حضرت سعید بن زید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی،
طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اور کہا گیا کہ 10واں کون ہے؟ تو سعید بن زید نے کہا وہ میں۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعید بن زید میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوتے، یعنی آپ کا دفاع کرتے، اور نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ حکیم بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سعید بن زید کی انگوٹھی میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی دیکھی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں شام کے مارکے میں جب باقاعدہ فوج کشی ہوئی تو حضرت سعید بن زید حضرت ابو عبیدہ کے ماتحت پیدل فوج کی افسری پر متعین ہوئے۔ دمشق کے محاصرے اور یرموک کی فیصلہ کن جنگ میں نمایاں شجاعت و جاں بازی کے ساتھ شریک رہے۔ جنگ کے دوران حضرت سعید بن زید کو دمشق کی گورنری پر مامور کیا گیا، لیکن انہوں نے حضرت عبیدہ کو لکھا، ابو عبیدہ کو لکھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ جہاد کریں اور میں اس سے محروم رہوں، اس لیے خط پہنچتے ہی میری جگہ پر کسی اور کو بھیج دیں اور میں جلد سے جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے مجبوراً یزید بن ابو سفیان کو بھجوا دیا اور حضرت سعید بن زید دوبارہ جنگ میں شامل ہو گئے۔ حضرت سعید بن زید کے سامنے بہت سے انقلابات برپا ہوئے، پیسیوں خانہ جنگیاں پیش آئیں، اور گو وہ اپنے زہد و اتقاء کے باعث ان جھگڑوں سے ہمیشہ کنارہ کش رہے، تاہم جس کی نسبت جو رائے رکھتے تھے اس کو آزادی کے ساتھ ظاہر کرنے میں تعامل بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان شہید ہوئے تو وہ عموماً کوفہ کی مسجد میں فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے عثمان کے ساتھ جو سلوک کیا، اس سے اگر احد پہاڑ متزلزل ہو جائے تو کچھ عجب نہیں۔ اسی طرح ایک روز کوفہ کی جامعہ مسجد میں مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی کی شان میں برا بھلا کہا تو حضرت سعید بن زید نے فرمایا، اے مغیرہ بن شعب، اے مغیرہ بن شعب، اے مغیرہ بن شعب، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ 10 جنت میں ہوں گے، اور ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے۔ حضرت سعید بن زید مستجاب الدعوات تھے۔ ایک مرتبہ ان پر زمین پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا گیا، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت سعید بن زید کی زمین کے ساتھ ملکہ زمین ایک خاتون عروہ بنت اویس کی تھی۔ اس نے حضرت معاویہ کی طرف سے مقرر کردہ مدینہ پر گورنر مروان بن حکم کے پاس شکایت کی کہ سعید نے ظلم سے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ مروان نے تحقیق کے لیے آدمی مقرر کیے تو حضرت سعید نے انہیں جواب دیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننے کے بعد ظلم کر سکتا ہوں کہ جو ظلم کی راہ سے ایک بالش زمین بھی غصب کرے گا، قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے کا توق ہوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے خدا، اگر عروہ جھوٹ بولتی ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک اس کی نظر نہ جاتی رہے اور اس کی قبر اس کے گھر کا کنواں نہ بنے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ عروہ پہلے بصارت کی نعمت سے محروم ہوئی، پھر ایک روز چلتے ہوئے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کر مر گئی۔ اس کے بعد یہ محاورہ بن گیا اور اہل مدینہ یہ کہنے لگے کہ آماک اللہ کما آما عروہ، کہ اللہ تجھے اسی طرح اندھا کرے جس طرح اس نے عروہ کو اندھا کیا تھا۔ حضرت سعید بن زید نے 50 یا 51 ہجری میں تقریباً 70 برس کی عمر میں جمعے کے دن وفات پائی۔ بعض روایت کے مطابق وفات کے وقت ان کی عمر 70 سال تھی، 70 سال سے متجاوز تھی، زیادہ تھی۔ نواح مدینہ میں بمقام عقیق ان کا مستقل مسکن تھا، اور عقیق جزیرہ عرب میں اس نام کی کئی وادیاں ہیں، ان میں سب سے اہم مدینہ کی وادی عقیق ہے۔ جو مدینہ کے جنوب مغرب سے شمال مشرق تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں مدینہ منورہ کی ساری وادیاں آ کر شامل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال
حضرت عبداللہ بن عمر جمعہ کی تیاری کر رہے تھے، جب انہوں نے حضرت سعید کی وفات کی خبر سنی تو وہ جمعے پہ نہیں گئے، بلکہ اسی وقت عقیق کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے غسل دیا اور ان کی نعش مبارک لوگ کندھوں پر رکھ کر مدینہ لائے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ میں ان کی تدفین ہوئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت سعید بن زید کی وفات کی خبر سنی تو وہ جمعہ پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن وہ جمعہ پر نہ گئے اور ان کی طرف گئے اور انہوں نے غسل دیا، خوشبو لگائی اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جبکہ عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہیں کہ حضرت سعید بن زید کو حضرت سعد بن وقاص نے غسل دیا اور خوشبو لگائی، پھر گھر آئے اور خود بھی غسل کیا۔ پھر جب گھر سے باہر نکلے تو کہا کہ حضرت سعید بن زید کو غسل دینے کی وجہ سے غسل نہیں کیا، بلکہ گرمی کی وجہ سے میں نے غسل کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عمر نے پڑھائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر دونوں قبر میں اترے، یعنی لحد کو اندر نعش کو اندر رکھنے کے لیے لحد میں۔ حضرت سعید بن زید نے مختلف اوقات میں 10 شادیاں کیں اور ان بیویوں سے 13 لڑکے اور 19 لڑکیاں ان کے پیدا ہوئیں۔ اگلا ذکر ہے، مختصر کچھ کر دیتا ہوں اس کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد امر تھا اور دوسری روایت کے مطابق عبد الکعبہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ بن کلاب سے تھا۔ سہلہ بنت عاصم بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سفید خوبصورت آنکھوں والے، لمبی پلکوں، لمبے ناک والے تھے۔ سامنے کے اوپر والے دانت میں سے کچلی والے دانت لمبے تھے، کانوں کے نیچے تک بال تھے، گردن لمبی، ہتھیلیاں مضبوط اور انگلیاں موٹی تھیں۔ ابراہیم بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن دراز قد، سفید رنگ، جسم میں سرخی کی آمیزش تھی، خوب رو، نرم جلد والے تھے، خضاب نہیں لگاتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاؤں سے لنگڑے تھے، کیونکہ یہ لنگڑاہٹ آخری عہد کے بعد ہوئی، کیونکہ عہد کے میدان میں رائے حق میں زخمی ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان 10 اصحاب میں شامل تھے جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ آپ ان اصحاب شورا کے 6 افراد میں سے ایک ہیں جن کو حضرت عمر نے خلافت کے انتخاب کے لیے مقرر فرمایا، اور ان افراد کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ان سب سے راضی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عام الفیل کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان قلیل افراد میں سے تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ابتدائی 8 اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو تبلیغی مرکز بنایا تو آپ اس سے بھی پہلے حضرت ابوبکر کی تبلیغ سے اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حبشہ کی طرف جانے والی دونوں ہجرتوں میں شامل تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں، جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور سعد بن ربیع کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو سعد بن ربیع نے کہا کہ میں انصار میں سے زیادہ مالدار ہوں۔ یہ سعد بن ربیع کے ذکر میں بھی روایت آ چکی ہے، لیکن بہرحال یہاں بھی ذکر کرتا ہوں۔ سو میں تقسیم کر کے نصف مال آپ کو دے دیتا ہوں، اور میری 2 بیویوں میں سے جو آپ پسند کریں میں آپ کے لیے اس سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ جب اس
کی عدت گزر جائے تو اس سے آپ نکاح کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن نے حضرت سعد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور مال میں آپ کے لیے برکت رکھتے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیا یہاں کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہو؟ حضرت سعد نے بتایا کہ قینقاع کا بازار ہے۔ حضرت عبد الرحمن یہ معلوم کر کے صبح سویرے وہاں گئے، وہاں کاروبار کیا اور انہوں نے وہاں پنیر اور گھی منافع کے طور پر بچایا اور اسے لے کر حضرت سعد کے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے۔ پھر اسی طرح ہر صبح آپ وہاں بازار میں جاتے اور کاروبار کرتے رہے اور منافع کماتے رہے۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا، حضرت عبد الرحمن آئے اور ان پر زعفران کا نشان تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کس سے؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک عورت سے۔ فرمایا کتنا مہر دیا ہے؟ عرض کیا 1 گٹھلی کے برابر سونا، یا کہا سونے کی گٹھلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ بھی کرو، خواہ 1 بکری کا ہی صحیح۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں بھی دیکھا کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو امید کرتا کہ نیچے سونا یا چاندی ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجارت میں اتنی برکت رکھتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف غزوہ بدر، احد سمیت تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ جنگ بدر کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 انصاری لڑکے ہیں، ان کی عمریں چھوٹی ہیں۔ میں نے آرزو کی کہ کاش میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوتا جو ان سے زیادہ جوان اور تنومند ہوتے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ سے دبا کر پوچھا کہ چچا کیا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ نتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ پاؤں تو میری آنکھ سے اس کی آنکھ جدا نہ ہوگی جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مر جائے جس کی مدت پہلے مقدر ہے۔ مجھے اس سے بڑا تعجب ہوا، عبد الرحمن کہتے ہیں۔ پھر دوسرے نے مجھے ہاتھ سے دبایا، اس نے بھی مجھے اسی طرح پوچھا۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا کہ میں نے ابو جہل کو لوگوں میں چکر لگاتے دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہے وہ تمہارا ذاتی جس کے متعلق تم نے مجھ سے دریافت کیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں جلدی سے اپنی تلواریں لیے اس کی طرف لپکے اور اسے اتنا مارا کہ اس کو جان سے مار ڈالا، اور پھر لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے اس کو مارا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے اس کو مارا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواریں پہنچ کر صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے تلواروں کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے ہی اس کو مارا ہے، اس کا سامان غنیمت معاذ بن عمر بن جموع کو ملے گا، اور ان دونوں کا نام معاذ تھا، معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر بن جموع۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابو جہل کے قتل کے سلسلے میں یہ وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ بعض روایات میں ہے کہ افرا کے 2 بیٹوں موبز اور معاذ نے ابو جہل کو موت کے قریب پہنچا دیا تھا، اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سجدہ کیا تھا۔ امام ابن حجر نے اس احتمال کا اظہار کیا ہے کہ معاذ بن عمر اور معاذ بن افرا کے بعد موبز بن افرا نے بھی اس پر وار کیا ہوگا۔ یہ بھی شرح بخاری میں فتح الباری میں لکھا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ابو جہل جو مکے کے تمام گھرانوں کا سردار اور کفار کی فوج کا کمانڈر تھا، جب بدر کی جنگ کے موقع پر وہ فوج کی ترتیب کر رہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا تجربہ کار جرنیل کہتا ہے کہ میں نے اپنے دائیں بائیں 2 انصاری لڑکوں کو دیکھا جو 15 سال کی عمر کے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آج دل کی حسرتیں نکالنے کا موقع نہیں، بدقسمتی سے میرے ارد گرد ناتجربہ کار بچے اور وہ بھی انصاری بچے کھڑے ہیں جن کو جنگ سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ مسلم لکھتے ہیں کہ حضرت الرحمن کہتے ہیں کہ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا
کہ دائیں طرف سے میرے پہلو میں کونی لگی. میں نے سمجھا کہ دائیں طرف کا بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے. میں نے اس کی طرف اپنا منہ موڑا. اس نے کہا چچا ذرا جھک کر بات سنو, میں آپ کے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ میرا ساتھی اس بات کو سن نہ لے. وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنا کان اس کی طرف کیا جھکایا تو اس نے کہا چچا وہ ابو جہل کون سا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دکھ دیا کرتا تھا. چچا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ماروں. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کی بات یہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بائیں پہلو میں کونی لگی اور میں نے اپنے بائیں طرف کے بچے کی طرف جھک کیا اور اس بائیں طرف والے بچے نے بھی یہی کہا کہ چچا وہ ابو جہل کون سا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ دیا کرتا تھا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اس کو ماروں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں باوجود تجربہ کار سپاہی ہونے کے میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ابو جہل جو فوج کا کمانڈر تھا, جو تجربہ کار تھا, سپاہیوں کے حلقے میں کھڑا تھا, اس کو میں مار سکتا ہوں. میں نے انگلی اٹھائی اور ایک ہی وقت میں ان دونوں لڑکوں کو بتایا کہ وہ سامنے جو شخص خود پہنے زرہ میں چھپا ہوا کھڑا ہے, جس کے سامنے مضبوط اور بہادر جرنیل ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں, وہ ابو جہل ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ تمہارے جیسے ناتجربہ کار بچوں کے اختیار سے یہ بات باہر ہے. مگر وہ کہتے ہیں, عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں یہ انگلی جو اشارہ کر رہی تھی ابھی نیچے نہیں جھکی تھی کہ جیسے باز چڑیا پر حملہ کرتا ہے, اسی طرح وہ دونوں انصاری بچے کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل کی طرف دوڑنا شروع ہوئے. ابو جہل کے آگے اکرمہ اس کا بیٹا کھڑا تھا جو بڑا بہادر اور تجربہ کار جرنیل تھا. مگر یہ انصاری بچے اس تیزی سے گئے کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ کس مقصد کے لیے یہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور دیکھتے دیکھتے ابو جہل پر حملہ کر کے کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے عین پہرے داروں تک جا پہنچے. جو حملہ کرنے کے لیے ابو جہل پر حملہ کرنے کے لیے کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے عین پہرے داروں تک جا پہنچے. ننگی تلواریں اپنے ہاتھ میں لیے جو پہرے دار کھڑے تھے وہ وقت پر اپنی تلواریں بھی نیچے نہ لا سکے. صرف ایک پہرے دار کی تلوار نیچے جھک سکی اور ایک انصاری لڑکے کا بازو کٹ گیا. مگر جن کو جان دینا آسان معلوم ہوتا تھا ان کے لیے بازو کا کٹنا کیا روک بن سکتا تھا. جس طرح پہاڑ پر سے پتھر گرتا ہے اسی طرح وہ دونوں لڑکے پہرے داروں پر دباؤ ڈالتے ہوئے ابو جہل پر جا گرے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کفار کے کمانڈر کو جا گرایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں جنگ کے آخری وقت میں وہاں پہنچا جہاں ابو جہل جان کندنی کی حالت میں پڑا ہوا تھا. میں نے کہا سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا مر رہا ہوں, پر حسرت سے مر رہا ہوں, کیونکہ مرنا تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ دل کی حسرت نکالنے سے پہلے انصار کے 2 چھوکروں نے مجھے مار گرایا. مکے کے لوگ انصار کو بہت حقیر سمجھا کرتے تھے, اس لیے اس نے افسوس کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور کہا یہی حسرت ہے جو اپنے دل میں لیے مر رہا ہوں کہ انصار کے 2 چھوکروں نے مجھے مار ڈالا. پھر وہ ان سے کہنے لگا کہ میں اس قدر شدید تکلیف میں ہوں. عبداللہ بن مسعود کو کہا ابو جہل نے کہ بڑی شدید تکلیف میں ہوں, تو مجھے یہ احسان کرو گے میرے پہ, اگر تلوار کے ایک وار سے میرا خاتمہ کر دو, مگر دیکھنا میری گردن ذرا لمبی کاٹنا, کہ جرنیل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی گردن لمبی کاٹی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی یہ بات تو مان لی کہ مجھے قتل کر دو اور اس دکھ سے بچا لو, مگر انہوں نے تھوڑی کے پاس سے اس کی گردن کو کاٹا. گویا مرتے وقت اس کی یہ حسرت بھی پوری نہ ہوئی کہ اس کی گردن لمبی کاٹی جائے. قربانیوں کے ضمن میں یہ ذکر کہ کس طرح بچوں میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت تھی اور کس طرح آپ کے دشمنوں سے وہ بدلہ لینا چاہتے تھے. اس ضمن میں مسلم موعود نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. یہ واقعہ پہلے بھی 1-2 دفعہ بیان ہو چکا ہے, لیکن بہرحال یہ قربانیاں تھیں, یہ محبت تھی اور یہ عشق تھا ان سب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس کی وجہ سے ان کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر جو ہے باقی انشاءاللہ
آئندہ کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.